جب چل پڑے ہو سفر کو تو حوصلہ رکھو، صحرا کہیں تو کہیں پہ سمندر بھی آئیں گے۔ السلام علیکم، آپ 72 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان محمود۔ عزیز ناظرین، ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی اپنے والد کے ساتھ چڑیا گھر کا سفر کرتی ہے۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوتی ہے، مگر جب وہ ہاتھی کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایک چیز دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھتی ہے ہاتھی کا ایک پاؤں رسی کے ایک عام سے ٹکڑے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ اس ہاتھی کو تو ایک مضبوط سنگلی یا مضبوط رسی سے بندھا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی طاقت اتنی ہے کہ یہ ایک جھٹکے سے اس رسی کو توڑ سکتا ہے۔ مگر چڑیا گھر کی انتظامیہ نے ایسے اس کو کیوں معمولی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے؟ وہ یہ سین سمجھ نہیں سکتی اور وہ اپنے والد سے سوال کرتی ہے، پاپا یہ ہاتھی کا ایک پاؤں اتنے معمولی سے ٹکڑے کے ساتھ کیوں بندھا ہوا ہے؟ تو باپ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک عام سی رسی اس ہاتھی کو کیسے روکے گی۔ تو پاس اس ہاتھی کی دیکھ بھال کرنے والا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، تو وہ والد اس شخص سے پوچھتا ہے، بتاؤ بھائی تم لوگوں نے اس ہاتھی کو اتنی عام سی رسی سے کیوں باندھا ہوا ہے؟ حالانکہ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم مضبوط رسی کا استعمال کرو تو وہ بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ مگر وہ شخص کہتا ہے، جناب آپ کو نہیں معلوم، ہم جب یہ ہاتھی چھوٹے ہوتے ہیں تب سے ان کے پاؤں میں یہی رسی کا ٹکڑا ڈالتے ہیں، جوں یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں رسی کا ٹکڑا یہی رہتا ہے، مگر یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ جانور ہیں انہیں پتہ نہیں کہ یہ بڑے ہو رہے ہیں، یہ یہی چیز سوچ رکھتے ہیں کہ ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے بچپن میں تھے، نہ بچپن میں زور لگا کے اس رسی کو توڑا جا سکتا تھا نہ اب توڑا جا سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے اپوزٹ ہے، مگر ہاتھیوں کی ذہنی صلاحیت ہی اتنی ہے، وہ اتنا ہی سوچ سکتے ہیں کہ جیسا وہ بچپن میں تھے ویسا ہی اب ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم اپنی زندگی کا موازنہ اگر ہاتھی کی زندگی کے ساتھ کریں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ہاتھیوں کی طرح جانوروں کی سوچ رکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں اپنی اصلیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم پہلے تھے ویسے کے ویسے اب ہیں، ہماری وقت کے ساتھ صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کام ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے تو وہ کام اب بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسی صلاحیتیں ہم میں پہلے تھی اب بھی وہی ہیں۔ مگر عزیز ناظرین ایسا نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہماری صلاحیتوں میں ہماری طاقت میں بھرپور اضافہ ہوتا ہے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو تراشنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ کسی نے کیا خوبصورت کہا ہے، یہ ضروری جاننا نہیں ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، یہ ضروری جاننا ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اوپر اٹھنے میں وقت لگتا ہے، پھر چاہے سورج کیوں نہ ہو دھیرے دھیرے اگتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سورج طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک اپنی تگ و دو کے ساتھ اوپر جاتا ہے، مگر اتنا وقت لے کر جانے والا سورج جب جوبن پر ہوتا ہے، زوال کے وقت سے تھوڑا دیر پہلے کا ٹائم، تو تب وہ پورے جہان کو روشناس کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور یقین رکھیے آپ کر سکتے ہیں، آپ آج محنت کر رہے ہیں تو آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ آئنسٹائن کا کہنا ہے آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑ دیتے۔ کیونکہ ہر چیز جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کر بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اور یہاں پر کسی نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے، کہتا ہے اس دن تک محنت کرو جس دن تک آپ کا دستخط آٹوگراف نہ بن جائے۔ میرے اسپرچول ٹیچر اقبال علیہ رحمہ لکھتے ہیں، خویش را چون از خودی محکم کنی۔ اقبال کہتا ہے جب تو خودی کو خود سے مستحکم کر لے گا، اپنے آپ کو جان لے گا، اپنے آپ کو تراش لے گا، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو سامنے لے جائے گا۔ میں نے کہا اقبال پھر ملے گا کیا؟ تو اقبال کہتا ہے تو اگر خواہی جہان برہم کنی۔ اقبال کہتا ہے جب اپنے آپ کو تو تراش لے گا تو پھر
اگر چاہے تو دنیا کو بھی تہہ و بالا کر سکتا ہے. یعنی اقبال یہ کہنا چاہتا ہے اگر پھر تو چاہے جب تمہاری صلاحیتیں تمہارے سامنے ہو, تمہیں پتا ہو کہ تم کیا ہو, تو تم پھر اپنے آپ کی بدولت پورے جہان کو فتح بھی کر سکتے ہو. جی ہاں ناظرین, اور پھر میں نے کہا اقبال آسان کر دو, تو اقبال کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.